السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کروں گی اپنے فرینڈز کا جنہوں نے مجھے سبسکرائب کر رکھا ہے، جو میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں۔ اس کے بعد نئے آنے والوں سے کہوں گی کہ پلیز آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور آپ کو بھی اس کھچڑی کا پتہ چلے جو یہاں ریئیکشنز کے نام پہ بلیک میلرز دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی اصلیت میں نے کھولی اور انشاءاللہ آگے بھی کھلتی چلی جائے گی۔ فرینڈز، آج میں بات کرنا جا رہی ہوں اس ویڈیو میں آئرلینڈ والے انکل کے لیے، جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے ستارہ کو بیٹی کہا تھا، اور جب ستارہ کے اوپر لگے گھٹیا الزام تو وہ انکل بھی جو ہے وہ ستارہ پر کیچڑ اچھالنے میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان انکل کی کچھ دن پہلے میں نے دو روز پہلے شاید میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے لوگوں سے سجیشن مانگا کہ مجھے سجیسٹ کریں، مجھے مشورہ دیں، مجھے میری ہیلپ کریں کہ مجھے چینل جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے۔ تو میں نے پہلے بھی ان انکل کے لیے ویڈیو بنائی تھی کہ آئرلینڈ والے انکل جو ہیں وہ ماموں بن گئے، اور ماموں کن کے ہاتھوں بنے میں اپنی اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ کیونکہ ستارہ کے کیس میں، ستارہ کے ایشو میں جن لوگوں نے ستارہ کو گرانے کے لیے بہت سی چیزیں کریٹ کیں، وہاں جو ہے انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی مس گائیڈ کیا اور بہت سے لوگوں کو استعمال کیا۔ وہ جیسے کہاوت ہے نا کہ دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھنا، تو یہ کام یہاں کھلے عام کیا گیا، اور بہت سے سمجھدار اور پڑھے لکھے مہذب لوگ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آئے، ان بلیک میلرز کی باتوں میں آئے۔ اچھا، میں یہاں یہ بات کہوں کہ اگر کسی کو نہیں بھی لگتا، ایک مشورہ دے رہی ہوں میں انسانیت کے ناطے پہ، اگر کسی کو نہیں بھی معلوم کہ یہ چیز سچ ہے یا جھوٹ ہے، آپ کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، تو جب تک آپ کو کلیئر کٹ نہیں پتا، آپ کو ریئلٹی نہیں پتا، تو آپ اور کچھ نہ کریں تو سائڈ پہ ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اس پہ ریئیکشنز دینا شروع کر دیں۔ تو یہی بات یہ میں آئرلینڈ والے انکل سے کہوں گی کہ انکل، آپ کو سوچنا چاہیے تھا، آپ نے بیٹی بولا اور بیٹی بولنے کے بعد آپ اتنی جلدی کسی اور کی بات پہ یقین کیسے کر گئے؟ یہاں ستارہ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا کہ ہاں، مجھ سے آئرلینڈ والے انکل ناراض ہوئے کیونکہ میں ان کی کچھ کالز کا جواب نہیں دے سکی۔ تو ہر بندہ ہر وقت جواب نہیں دے سکتا، اپنی لائف میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ستارہ کی لائف کافی اسٹرگلر ہے، وہ بہت اسٹرگل کر رہی ہے اپنی لائف کے اندر اور بہت کچھ فیس کر رہی ہے اپنی لائف کے اندر۔ سچ جھوٹ جو بھی ہے یہ ایک نہ ایک دن کھل کے سامنے آ جائے گا، ساری زندگی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ تو انکل، یہاں میں بات کر رہی تھی کہ آپ نے سجیشن مانگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چینلز بنانے بہت آسان ہیں، چینلز چلانے بھی کسی حد تک مشکل نہیں ہے، لیکن ان چینلز کو لے کر چلنا واقعی بہت مشکل کام ہے جب چاروں طرف سے آپ کے کان کھانے والے موجود ہوں۔ کوئی آپ کو بتا رہا ہو کہ آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور کوئی آپ کو بتا رہا ہو کہ آپ دوسروں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت نازک وقت تھا جس وقت آپ کو ستارہ کے خلاف یوز کیا جا رہا تھا اور آپ یوز ہو گئے۔ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اتنی ایج کے بعد ماشاءاللہ انسان میں اتنی فہم، اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے کسی چیز پہ ریئیکشن کتنی دیر میں دینا ہے اور مجھے کس حد تک ریئلٹی معلوم کر کے ریئیکشن دینا ہے۔ یہاں پر ان انکل سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی۔ انہوں نے ستارہ کی جیسی پکس انہیں ملی، انہوں نے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن اپنے چینل پہ لگا دیں اور گندگی میں حصہ ڈال دیا، گند میں پتھر مار دیا۔ خیر، جو کر دیا اس سے کہیں نہ کہیں ان کا اپنا ضمیر ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ پہلے ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ میں نے ستارہ کو بیٹی کیوں بولا، میں نے ایک بری عورت کو بیٹی بول دیا۔ پھر انہیں یہ ڈاؤٹ بھی ہو گیا کہ میں نے اس گندے کام میں حصہ ڈال دیا، میں نے ویڈیوز لگا دی، میں بھی کہیں اچھا نہیں رہا۔ دیکھیں نا، کر دیا نا انہوں نے آپ کو دو کشتیوں کا مسافر۔ آپ کو نہیں پڑنا چاہیے تھا اس پنگے میں، ایسے پنگے میں۔ آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اس عمر میں تو لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، آپ خود کیسے گمراہ ہو گئے۔ خیر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ کسی کو بیٹی بول دیتے ہیں بقول آپ کے، وہ بولنے سے بیٹی نہیں ہو جاتی۔ جب آپ کسی کو بہن بول دیتے ہیں بقول آپ کے، وہ بولنے سے بہن نہیں ہو جاتی۔ تو آپ یہاں کہتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں، میں ان کو پروموٹ کرتا ہوں، میں ان کو شاؤٹ آؤٹ دیتا ہوں، میں ان کے انٹرویوز کرتا ہوں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تو آپ کیوں کہتے ہیں اب یہ؟ آپ کے منہ سے یہ الفاظ بالکل سوٹ نہیں کرتے، آپ کے منہ پہ بالکل سوٹ نہیں کرتے، آپ کے منہ سے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ پلیز آپ
نہ بولا کریں دوسروں کو بہنیں بیٹیاں، کیونکہ آپ کے منہ کی بات ہے کہ کوئی منہ سے بولنے سے بہن بیٹی نہیں ہو جاتی۔ تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ آپ منہ سے تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر دل میں آپ ان کے لیے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیں چھوڑیں، آپ سے بحث میں نہیں پڑتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ نے ستارہ کے لیے یہ ویڈیو بنائی تھی نا، تو اس وقت جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ یہاں فرینڈز میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار ایک عورت آئی جس سے گناہ ہو گیا تھا، زنا ہو گیا تھا، اور وہ خود آئی تھی، شرمندہ تھی اپنے کیے پہ، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی کہ مجھے سزا سنا دیں، کیونکہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہونے سے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کس منہ سے جاؤں گی اور وہاں کی سزا کتنی بڑی ہوگی، تو پلیز مجھے یہاں سزا دے دیں۔ اس سچویشن میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئی اور اس نے ان سے بات کرنی چاہی اور اس نے اپنا مدعا رکھا، اپنا معاملہ رکھا، بولنے لگی کہ مجھ سے یہ ہو گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا، اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ اس سے کہو چلی جائے۔ تو اس عورت نے ضد کی کہ نہیں، آپ میری بات سنیں گے، کیونکہ اسے اندر سے گلٹ تھا اس عورت کو کہ مجھ سے یہ ہو گیا، اب میں یہی سزا چاہتی ہوں۔ تو وہ عورت اس سب کچھ میں پریگننٹ بھی ہو گئی تھی۔ جب اس نے یہ بتایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو سکتا ہے یہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ مطلب وہ نہیں ماننا چاہ رہے تھے، وہ جلدی جلدی نہیں سننا چاہ رہے تھے، کسی طریقے سے اس عورت کو وہ روکنا چاہ رہے تھے، لیکن جب وہ عورت نہیں مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آئے۔ ٹھیک ہے، جب اس عورت کا وہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد وہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جب اس بچے کی رضاعت یعنی دودھ کا عرصہ پورا ہو جائے تب آؤ۔ جب وہ عورت اس بچے کی رضاعت کے بعد واپس گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ کوڑوں کی سزا سنوائی تھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں اتنا عرصہ آپ نے اس بات کو ڈیلے کیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ بھئی کسی کے کردار پہ ایسے انگلی اٹھے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز پردے میں ہے وہ پردے میں رہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز اس طرح سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگ کتنے چھوٹے ظرف والے ہیں کہ ایک بندی آ رہی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی تھی کہ مجھ سے ہو گیا، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں چلی جاؤ، چھوڑ دو، چلی جاؤ۔ صحیح ہے، وہ اس چیز کو اس چیز کا پردہ نہیں ہٹانا چاہ رہے تھے لوگوں کے سامنے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں یہ چیز ہو گئی ہے، یا تمہارے ریلیٹیوز میں یہ چیز ہو گئی ہے، یا تمہارے فرینڈز میں ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے، تو ہم سب سے پہلے تو اس سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ذلیل کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے۔ اچھا، اب یہاں جو میں نے یہ اسلامک واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں کوٹ کیا ہے، اس میں مجھ سے کوئی نہ کوئی کمی بیشی ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ میں نے حرف بحرف کسی بک سے پڑھ کر نہیں بتایا، جو میں نے سنا ہوا تھا، جتنا مجھے یاد تھا میں نے بتا دیا۔ اب پلیز اس پہ مجھے کرٹیسائز مت کیجیے گا اور اپنے جو ہیں وہ اسلامک بھاشن دینے مت آ جائیے گا۔ کون یہاں جو آ کے مجھے کمنٹ کرتا ہے یا مجھے کسی بھی طریقے سے رابطہ کر کے تو مجھے بھاشن دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کتنے پانی میں ہے اور کتنا اسلام سے واقف ہے، یہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہی کام لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، آ کے کہتے ہیں جی شریعت، آپ شریعت کی بات کرتی ہیں، آپ یہ بات کرتی ہیں۔ اگر آپ کو شریعت کا پتہ ہوتا تو شاید آپ بھی وائی ٹی پہ نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا، میں 100% کہتی ہوں کہ کوئی بھی 50% شریعت پہ عمل نہیں کرتا ہوگا، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو صرف بولنا آسان لگتا ہے، عمل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں کہ 100% عمل کر لے۔ ہم بھی اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، تو برائی کو کریدنے کے لیے جو ہیٹرز ہیں ان کے ریئیکشن چینلز پہ جا جا کے نا چسکے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھا کریں۔ اگر آپ یہاں آ کے اپنے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نا میرے کمنٹس میں آ کر کہ بھئی آپ شریعت کی بات کر رہی ہیں، آپ بری عورت کا ساتھ دے رہی ہیں، میں بری عورت کا ساتھ نہیں دے رہی، میں صرف برے لوگوں کے خلاف کھڑی ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ستارہ نے برائی کی نہیں کی، جب ہمیں خود نہیں پتا کتنا کچھ کریٹ ہو جاتا ہے، کتنا کچھ۔ یہ ایس جے ریئیکشن والی ایک دن آ گئی تھی، یاد ہے، سب سے کہہ رہی تھی میری پکس جی، میری گندی پکس بنا دی، جو کہ ہم نے کسی اور کے چینل پہ دیکھی ہی نہیں، میں نے تو بالکل بھی نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، خود ہی سے آ گئی، خود ہی سے سب کو دکھا رہی ہیں، خود ہی شور مچا رہی ہیں، سب کو سینڈ کر رہی ہیں کہ دیکھو میرے لیے آواز اٹھاؤ، میرے لیے آواز اٹھاؤ۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بندی آ کے خود چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ مجھے انصاف دو، مجھے انصاف دو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب فیک تھا جو اس کے لیے کیا گیا، اور ایک بندی جس کے ساتھ ہو گزرا وہ خاموش ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وہ صحیح تھا جو اس کے ساتھ ہوا، اس کا مطلب وہ ویسی تھی۔ دیکھیں، ہمیں ریئلٹی نہ ان کی پتہ تھی نہ ان کی پتہ ہے،
سچائی کیا ہے نہ ان کی جانتے ہیں نہ ان کی جانتے ہیں، اور اگر سچائی جانتے بھی ہیں تو شریعت کے حساب سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چلتا جو پردہ ڈالے اور گزر جائے. نہیں، ہم لوگوں نے چسکے لینے ہیں. ہم ہیٹرز کے چینلز پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا نیا پروف آیا ہے. جو لوگ ہمیں اتنے مہینوں سے الو بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروف ہے، ہمارے پاس پروف ہے، ککھ بھی نہیں ان کے پاس. وہ اتنے نیک لوگ ہوتے نا تو وہ اپنی اس قسم کی تصویریں دوسروں کو جا جا کے نا سینڈ کر کے انصاف مانگ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو آئرلینڈ والے انکل سے میں کہوں گی کہ انکل آپ کو پہلے بھی جو فیم ملا تھا وہ ستارہ کی وجہ سے ملا ہوا تھا، اب بھی جو فیم ملا ہے وہ ستارہ کی وجہ سے ملا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اور میری بہت سی فرینڈز آپ کو بالکل بھی نہیں جانتی تھی، ہم ستارہ کی وجہ سے جاننے لگے. کچھ ایک آدھ ریئیکشن ستارہ کی ساری سٹوری کے بعد بھی ہم نے آپ کا دیکھا اور اس کے بعد سے نہیں دیکھ رہے. ہاں، کوئی تھمبنیل ہمیں آپ کا ایسا لگے جس پہ ہمیں لگے آپ کنفیس کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے، تو ہم آ جاتے ہیں سننے. لیکن پھر ہم دیکھ کے نا بس آدھا آدھا دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں، نہیں دیکھا جاتا اتنی دیر. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں چینل. آپ اپنی زندگی میں اپنی انگزائٹی اور ڈپریشن کو بڑھا لیں گے. یہ وہ معاملہ ہے جس کا کوئی سر نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے. آپ کو اس میں گندا کیا جا چکا ہے. یا تو آپ بالکل ہی اپنے ٹاپکس کو بالکل ہی چینج کر دیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے معاملے میں پڑھنا ہی چھوڑ دیں، بس اپنی ولاگنگ کریں. یا پھر آپ، میرے خیال سے آپ کو چینل بند کر دینا چاہیے، کیونکہ نہیں، آپ سے یہ نہیں ہوگا. آپ کو پہلے یوز کیا گیا، اچھے میں ہوئے برے میں ہوئے، ستارہ بری تھی، جو تھا جو کچھ تھا، آپ ڈس ہارٹ تھے یا آپ کو ریالٹی کچھ زیادہ ہی پتہ چل گئی تھی تو آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا. میرے خیال سے آپ کو جو ہے وہ چینل بند کر دینا چاہیے. میرا مشورہ ہے، آپ برا مت منائیے گا. آپ نے خود ہی سب سے پوچھا تھا مجھے سجیسٹ کریں، مجھے بتائیں، اور جو جو آپ کو کمنٹس میں آ کے بتا رہے تھے، آپ بہت شکریہ ادا کر رہے تھے ان سب کا. تو اب یہ نہ ہو کہ آپ میرے پیچھے مڑ جائیں. میں نے تو آپ کو ایک مشورہ دیا ہے، ایک منصفانہ سا مشورہ انسانیت کے ناطے، جو کہ آپ مانگ رہے تھے. اچھا فرینڈز، اس کے ساتھ ہی اب میں لوں گی اجازت. میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.